نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ نماز ہے، جو انسان پہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شرعی طور پہ یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر ایک بندہ اب بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آپ مجھے بتاؤ، اگر دو رنگ کے گھوڑے ہوں اور ایک رنگ کالا ہو یا سرخ ہو اور ایک سفید ہو، تو مجھے بتاؤ کہ سفید رنگ دور سے نظر آئے گا یا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور نظر آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کے اعضاء چمکیں گے۔ فرمایا جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میں محمد پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی کھڑا ہے۔ اب وضو کے بعد فرمایا الوضوء للوضوء نور علی نور، فرمایا وضو کے اوپر وضو کرنا یہ نور علی نور ہے، وضو میں رہنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن نماز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات الانوار شریف کی ایک یہ روایت ہے، اور یہ فضائل میں جو کمزور روایت ہوتی ہے وہ مانی جاتی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو پیدا کیا، جبریل امین کی تخلیق فرمائی، بڑے خوبصورت پر عطا کیے جبریل امین کو، تو جبریل امین نے نا شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے کیسے نماز ادا کی؟ فرمایا صحابہ جبریل امین 1 رکعت کے اندر 20,000 سال قیام کیا، اور پھر دوسری رکعت کے اندر 20,000 سال قیام جبریل امین نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین 2 رکعت نماز مکمل کی، ٹوٹل قیام ہو گیا 40,000 سال۔ جب سلام پھیرا تو عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، جیسے تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، ایسی یا اللہ تو نے کوئی چیز بنائی ہے، کسی کو بنایا ہے؟ تو جواب نفی میں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین، تو نے نماز تو بڑی لمبی پڑھی ہے، 40,000 سال تو نے قیام کیا، میری بارگاہ میں کھڑا رہا، لیکن میرا محبوب آئے گا، اس کا نام ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے محبوب کو امت دوں گا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نماز کا تحفہ دوں گا۔ وہ اچھے برے خیال بھی ان کو آئیں گے، وہ نماز کے اندر بھولیں گے، اور 2 رکعت نماز جو وہ ادا کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جبریل امین کو کہ جبریل وہ تیری نماز سے ان کی نماز مجھے زیادہ پسند ہوگی۔ آج گزار ہوئے، یا باری تعالیٰ، ایک طرف میرا 40,000 سال کا قیام، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل، تو نے اپنی مرضی سے نماز ادا کی ہے، میں نے حکم نہیں فرمایا، وہ میرے حکم سے نماز ادا کریں گے۔ عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، پھر ان کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل، ان کو میں جنت المأویٰ عطا کروں گا۔ عرض کی، یا باری تعالیٰ، اگر مجھے اجازت ہو تو میں جنت المأویٰ کا وزٹ کر سکتا ہوں، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل، ضرور آپ دیکھیں، جنت المأویٰ کا وزٹ کریں آپ۔ جبریل امین نے دونوں پروں کو نہ کھولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3,000 سال کی مسافت طے ہوگی۔
پھر جبریل امین نے 2 پر تھے ان کو سمیٹا، بند کیا، پھر 3000 سال کی مسافت طے ہو گئی۔ اسی طرح جبریل امین 300 سال دوڑتے رہے۔ جب 300 سال گزر گئے، تھک گئے، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے یہ تو بتا، جنت المأوا کا میں نے نصف طے کر لی ہے؟ کیا میں نے تیسرا حصہ، کیا چوتھا حصہ طے کر لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین آپ نے 2 پروں کو کھولا، 3000 سال کی مسافت طے ہو گئی۔ آپ نے 2 پروں کو بند کیا، 3000 سال کی مسافت طے ہو گئی، اور آپ کو 300 سال ہو گئے ہیں کہ آپ دوڑ رہے ہو، سفر طے کر رہے ہو۔ اگر آپ 3000 سال بھی دوڑتے رہیں، اس جنت المأوا کا 10واں حصہ بھی آپ عبور نہیں کر سکتے۔ وہ جنت المأوا جو میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے نمازی لوگوں کے انعام میں نے رکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آپ آسمانوں پہ گئے، آپ نے دیکھا کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور تیسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، چوتھے آسمان کے فرشتے تشہد کی حالت میں، التحیات کی حالت میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور 5ویں آسمان کے فرشتے تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہر آسمان کا جو فرشتہ ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش ان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی امت کو میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، آپ کی امت کا جو بندہ 5 ٹائم نماز ادا کرے گا، محبوب آپ کی وجہ سے آپ کے اس امتی کو، اس نمازی کو میں 5 وقت کی نماز کا ثواب ان تمام فرشتوں کے برابر عطا فرما دوں گا۔ تو نماز یہ معمولی عبادت نہیں ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج اس گئے گزرے دور میں ہمیں نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کے گئے، موسم خزاں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ درختوں کے پتے جو ہیں کہ وہ زمین پہ گر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلایا، حرکت دی، اب تمام پتے جو تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا آپ نے بات کو سمجھا ہے؟ عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ایک نمازی کی مثال اس درخت کی ٹہنی کی طرح ہے، جس طرح میں نے حرکت دی سارے کے سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ جب کوئی نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم سے سارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ مجھے بتاؤ آپ میں سے کسی کے دروازے پہ نہر جاری ہو اور بندہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی بچے گا؟ عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے دروازے پہ نہر جاری ہو تو میل کچیل اس کے جسم پہ باقی نہیں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا، یہ نمازی بندے کی مثال ہے کہ 5 ٹائم جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ آج اس گئے گزرے دور میں لوگ وہ اپنا وزن کم کرتے ہیں کہ یار ہم نے وزن کم کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، انسان واک کرے، اپنا وزن کم کرے، اپنا خیال صحت کا خیال کرے، لیکن یہ بھی خیال کرے کہ جو گناہوں کا وزن ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرا گناہوں کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ نمازی بندے کے لیے
اتنا انعام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازی کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں، ایسے ان کے چہروں کا نور ہوگا جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کے اعمال کیا تھے، وہ جواب دیں گے کہ جب اذان ہوتی تھی ہم اپنا کام ختم کر دیتے تھے، ہم نماز کی طرف چل پڑتے تھے، ہمارے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج قیامت کے دن جب لوگ بڑے پریشان ہیں، نفس نفسی کا عالم ہے، لیکن آج ہمارے چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا عمل تھا، کیا اعمال آپ کرتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ ہم اذان ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے، اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے، نماز کی تیاری کر لیتے تھے، یہ ہمارا عمل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج قیامت کے دن ہمارے چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے۔ اب سورج کی بڑی روشنی ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آپ کا عمل کیا تھا، وہ جواب دیں گے ہم اتنا جلدی وضو کرتے تھے، ہم اتنے جلدی نماز کی تیاری کرتے تھے، حتیٰ کہ جب اذان ہوتی تھی تو ہم اللہ کے گھر میں موجود ہوتے تھے، اذان سے پہلے اللہ کے گھر میں چلے جاتے تھے، اللہ کے گھر میں پہنچ کے ہم اذان سنتے تھے، پھر ہم نماز پڑھتے تھے۔ آج اذان ہو رہی ہو، کوئی بندہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہے تو وہ اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو بند نہ کرو، اس کی آواز کو بند کر دو۔ آج ہم نماز، اذان کا ادب و احترام، مسجد کا ادب و احترام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو اندھیرے میں جاتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس سے مراد نماز فجر ہے اور نماز عشاء ہے۔ فرمایا یہ دو نمازیں جو لوگ اندھیرے میں جاتے ہیں مسجد میں ادا کرنے کے لیے، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور عطا فرما دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے، اس کا آدھی رات کا سونا اس کے نام اعمال کے اندر عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پوری رات کا سونا اس کے نام اعمال کے اندر عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے تنہا نماز پڑھنا، اکیلے نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 27 نمازوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، 27 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر حال میں انسان ارادہ کرے کہ یار میں جہاں بھی ہوں گا، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے پر بھی ہے، کہ نماز ایک پڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے دعا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے فجر پڑھنے کی توفیق دی ہے تو زور کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جب وہ زور پڑھ لے تو پھر دعا مانگے یا اللہ مجھے نماز عصر پڑھنے کی توفیق دے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے۔ اس وجہ سے کہ حکم ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو، اور اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، کہ رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پھر سویا کرو۔ کیا پتہ کہ انسان فجر کو صبح اس کی آنکھ کھلے گی یا کہ نہیں کھلے گی۔ آج ہر بندہ کسی کو کہو کہ بھائی جان اذان ہو رہی ہے آپ مسجد میں آ جائیں تو وہ جواب ملتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جائیں ہم آ رہے ہیں، یہ صرف بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ میں اور آپ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، آتے وقت اذان، جاتے وقت جماعت، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ انسان کی زندگی صرف اتنی ہے کہ جتنا اقامت اور جماعت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے
یہی وجہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی نماز جنازہ کے اوپر نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان کی اذان اور اقامت پہلے ہو چکی تھی، اب صرف جماعت باقی تھی، اب وہ جماعت ہو رہی ہے۔ صوفیاء تو فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ زندگی اس طرح گزارو کہ کل جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے گھر والے رو رہے ہوں لیکن آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، اس وجہ سے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔